السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے اور آج بھی پی ٹی آئی کے فنانشل ایکسپرٹ نے بریفنگ دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے فنانشل ایکسپرٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ 5 دن میں اپنے دلائل مکمل کریں اور جو بھی کمپیریزن موازنہ جو پیش کر رہے ہیں وہ مکمل کر دیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور کو بھی الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ وہ بھی اپنے جو دلائل ہیں وہ 2 دن میں مکمل کر لیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے۔ آج اکبر ایس بابر جو درخواست گزار ہیں اور ان کے وکیل وہ بھی شریک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ انور منصور ایڈوکیٹ جو ہیں وکیل پی ٹی آئی کے، اور فنانشل ایکسپرٹ نجم شاہ۔ فنانشل ایکسپرٹ نے جو بریفنگ دی ہے اس میں کاؤنٹر سوالات بھی ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے، الیکشن کمیشن کے ممبران کی جانب سے، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کاؤنٹر سوالات ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بتاؤں گا جو آج سماعت ہوئی ہے اور پھر اگلی سماعت کب ہوگی اس حوالے سے بتاؤں گا۔ کب تک ایکسپیکٹیشن ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ کب تک ایکسپیکٹیڈ ہے، کیونکہ یہ سالوں سے لٹکا آ رہا ہے معاملہ، تو بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، بہت ساری انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں، اس پہ ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں انٹرسٹنگ قسم کے کہ الیکشن کمیشن شاید اس کو جان بوجھ کر ٹال رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پر بھی الزامات لگائے جا رہے ہوتے ہیں۔ خود چیف الیکشن کمشنر نے بھی کہا ہے کہ یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ شاید جان بوجھ کے ڈیلے کیا جا رہا ہے اس کیس کو، تو ہم نے مزید ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فنانشل ایکسپرٹ کو، پی ٹی آئی کے وکیل کو الیکشن کمیشن نے کلیئر کر دیا ہے کہ کام نمٹا لیں، ہم نے فیصلہ دینا ہے۔ فنانشل ایکسپرٹ نجم شاہ نے جو بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں پی ٹی آئی فنڈنگ 1 ارب 64 کروڑ روپے سے زائد کی ہوئی ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی نے 2009 سے 2013 تک 1 ارب 33 کروڑ روپے کی فنڈنگ وصول کی۔ پی ٹی آئی ریکارڈ اور اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں 31 کروڑ روپے سے زائد کا فرق ہے۔ اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی فنڈز میں 31 کروڑ روپے سے زائد کی اوور اسٹیٹمنٹ کی ہے۔ ایسا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے 2 ارب سے زائد کی فنڈنگ وصول کی ہے، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے پوچھا کہ بینک فنڈز کا موازنہ کرنے کے بعد اب کیا رہ گیا ہے۔ فنانشل ایکسپرٹ نے کہا کہ اسٹیٹ بینک میں جو اکاؤنٹس پی ٹی آئی سے منسوب کیے گئے ہیں اسٹیٹ بینک میں، ان کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق 2009 سے 2013 تک پی ٹی آئی کے 26 بینک اکاؤنٹس تھے۔ پی ٹی آئی سینٹرل فنانس ونگ نے 9 بینک اکاؤنٹ سے بیرونی ممالک سے فنڈنگ لی۔ اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ میں 836 ملین کی نشاندہی کی، جو کہیں سے ثابت نہیں ہوتی۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹ میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کئی فنڈز کے ذرائع نہیں بتائے۔ یہ تو اسکروٹنی کمیٹی نے تو یہ کہا ہے۔ فنانشل ایکسپرٹ نے کہا کہ انفرادی طور پر کھلوائے گئے اکاؤنٹس کا ریکارڈ سینٹرل فنانس ونگ کے پاس نہیں ہے۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کی نشاندہی میں سے 18 اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے ہیں۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ میں شامل 9 بینک اکاؤنٹس پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ ابھی تک تو سب کلیئر ہو چکا ہوا ہے۔ فنانشل ایکسپرٹ نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں فنڈز ریکارڈ اور تاریخوں میں کافی حد تک غلطیاں کی گئی ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں حبیب بینک کے پوسٹل کوڈ کو پی ٹی آئی کا بینک اکاؤنٹ ظاہر کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی امریکہ کے اکاؤنٹس کی تفصیلات نہیں دی گئی،
اسکروٹنی کمیٹی صرف پاکستان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات دیکھ سکتی ہے۔ فنانشل ایکسپرٹ نے کہا کہ جی میڈیا میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے، میڈیا میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے پی ٹی آئی کے 26 خفیہ اکاؤنٹس کی نشاندہی کی ہے۔ پی ٹی آئی تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات اور فنڈنگ اسکروٹنی کمیٹی میں جمع کرا چکی ہے، جس پہ چیف الیکشن کمشنر نے فنانشل ایکسپرٹ کو کہا کہ اگر میڈیا کی بات آپ نے کرنی ہے تو الیکشن کمیشن کے باہر روسٹرم لگا ہوا ہے میڈیا کا، وہاں پر جا کر بات کریں، ہمارے سامنے حقائق کی بات کریں۔ میڈیا میں کیا کہا گیا اس کو آپ چھوڑ دیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ٹرانزیکشن جو ہے کو ہم دیکھیں۔ جو چیزیں واضح کر دی ہیں ان کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں، یعنی بار بار دہرا رہے ہیں، ایک چیز کو بار بار دہرا رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں اور الگ الگ طریقے سے، تو الیکشن کمیشن بھی کنفیوز ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو کنفیوز بلکہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فنانشل ایکسپرٹ کی جانب سے، تو اسی لیے الیکشن کمیشن نے، چیف الیکشن کمشنر نے ان کو کہا کہ بار بار جو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں ان کو آپ کنفیوز کیوں کر رہے ہیں بار بار ریپیٹ کر کے۔ ممبر الیکشن کمیشن نثار درانی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ جو فنڈنگ آئی ہے پی ٹی آئی کو وہ ممنوعہ ذرائع سے تھی یا نہیں، آپ یہ بات کریں۔ آپ کنفیوژن کیا پھیلا رہے ہیں جی کہ ایک بار ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار ایک بات، اور دوسرا کمپیریزن موازنہ دے رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہے، اسکروٹنی کمیٹی نے یہ کہا ہے، فنانس ونگ پی ٹی آئی کا یہ کہہ رہا ہے، حقائق کچھ یہ ہیں۔ اس طرح کی بات ویسے لاجک تو ہے لیکن بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، کچھ کنفیوژن پھیلا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ان کو کہا ہے کہ کنفیوژن نہ پھیلائیں، جو چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں ان کو آپ نہ چھیڑیں، آگے بڑھیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور نے کہا کہ جی ہم اپنی طرف سے تمام حقائق الیکشن کمیشن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے فنانشل ایکسپرٹ کو بریفنگ جلدی مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ درخواست گزار کے وکیل یعنی اکبر اس بابر کے وکیل نے کہا کہ پی ٹی آئی فنڈز کے ذرائع بتانے میں ابھی تک ناکام ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی فنڈنگ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان پر مزید ریکارڈ دے سکتے ہیں۔ جن اکاؤنٹس کی تفصیلات اسکروٹنی کمیٹی کو نہیں دی ان کا صرف بتائیں۔ 6 سے 7 اکاؤنٹس متنازع ہیں، ان کو واضح کریں۔ جو چیزیں واضح ہو چکی ہیں ان کو آپ نہ دہرائیں، ان کو آپ نہ چھیڑیں، جو واضح نہیں ہیں وہ آپ واضح کریں۔ 6 سے 7 اکاؤنٹس کا جو کنفیوژن ہے، جو متنازع ہیں، ان کے بارے میں آپ بات ہی نہیں کر رہے، ان کے بارے میں بتائیں۔ جو بتانا چاہیے وہ بتا نہیں رہے، جو نہیں بتانا چاہیے وہی آپ بتا رہے ہیں۔ جو چیزیں ہو گئی ہیں ان کو بار بار مت چھیڑیں، ایک معاملہ بار بار بتانے سے کنفیوژن ہو رہی ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں۔ فنانشل ایکسپرٹ نے کہا کہ جی انفرادی طور پر کھلوائے گئے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ اسکروٹنی کمیٹی کو جمع نہیں کرایا جا سکا ہے۔ سینٹرل فنانس کمیٹی ایسے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ حاصل نہیں کر سکی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے فنانشل ایکسپرٹ کو بریفنگ 5 دن میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اچھا، یہ بڑا اعتراف کر رہے ہیں فنانشل ایکسپرٹ پی ٹی آئی کے کہ جی انفرادی طور پر کھلوائے گئے اکاؤنٹس جو ہیں، یعنی جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے انفرادی طور پر کھلوائے لیکن اس میں فنڈز جو ہے وہ انہوں نے وصول کیے پی ٹی آئی کے نام پر، اور وہ پی ٹی آئی کو بھیجے بھی گئے، پی ٹی آئی نے استعمال بھی کیے، اور وہ جو ہیں بینک اکاؤنٹس کا جو ریکارڈ ہے اسکروٹنی کمیٹی کو ہم نے جمع نہیں کرا سکے ہیں ہم، اور سینٹرل فنانس کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی کی وہ بھی ایسے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ حاصل نہیں کر سکی ہے۔ یہ فنانشل ایکسپرٹ کا اعتراف ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے فنانشل ایکسپرٹ کو بریفنگ جو ہے 5 دن میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی، اور کہا کہ جو کچھ سوالات ہوں گے ہم ان کی تفصیلات آپ سے مانگ لیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الزام لگانا آسان ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کہا ہے چیف الیکشن کمشنر نے جملہ پی ٹی آئی جو درخواست گزار ہیں اکبر اس بابر، ان کے ایک کمنٹ پہ یہ کہا ہے
کہ پی ٹی آئی ثابت نہیں کر پائی، تو اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے۔ انور منصور صاحب نے ہمیں اکاؤنٹس کی معلومات اچھے انداز میں سمجھا دی ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر ریمارکس دے رہے ہیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے پی ٹی آئی کے وکیل انور منصور کو بھی اپنے دلائل جو ہیں 2 دن کے اندر مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے، اور کیس کی جو سماعت ہے اگلی وہ 7 جون تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔